دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹ کی جانے والی تصویر چی گویرا کی ہے؟ 1960 میں کھینچی گئی یہ تصویر تقریباً ہر اس ملک میں دکھائی دیتی ہے جہاں کوئی انقلابی تحریک چل رہی ہو۔ چی گویرا کی شخصیت آج بھی کیوبا میں ایک نیشنل ہیرو کی طرح ہے اور اپنے آبائی ملک ارجنٹائن میں بھی وہ ایک ہیرو کی طرح پڑھا اور یاد کیا جاتا ہے۔ چی گویرا کون تھا، آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، چی گویرا 14 جون 1928 کو ارجنٹائن کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوا۔ بچپن سے وہ دمہ کا مریض ہونے کے باوجود رگبی، شطرنج کا کھلاڑی اور کتابوں کا حد درجہ شوقین تھا۔ چی گویرا بنیادی طور پر میڈیکل کا طالب علم تھا۔ دوران تعلیم ہی اسے سیاحت کا شوق ہوا۔ اس نے 1950 سے لے کر 1953 تک جنوبی امریکی ممالک کو 3 بار اپنی سیاحت کا مرکز بنایا۔ ان تینوں سفروں میں اس نے تنہا موٹر سائیکل پر تقریباً 16,000 کلومیٹر سے زائد سفر طے کیا، اور اس دوران اس نے چلی، پیرو، ایکواڈور، کولمبیا، وینزویلا، پاناما، برازیل، بولیویا اور کیوبا کی سیاحت کی اور وہاں عوام کی غربت، بھوک اور حالت زار کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ ان دنوں امریکی سرمایہ دارانہ نظام وہاں جڑ پکڑ رہا تھا اور اکثر ممالک پر امریکی کٹ پتلی حکمران مسلط تھے۔ چی گویرا جان گیا کہ ان ممالک میں غربت و افلاس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ خود ہے۔ شاید یہی وقت تھا کہ اس کے اندر کا انقلابی جاگ اٹھا اور پھر اس کی ساری زندگی امریکہ کے خلاف لڑتے ہوئے گزری۔ چی گویرا 1954 میں میکسیکو چلا گیا اور بطور ڈاکٹر 1 سال تک وہاں کے جنرل اسپتال میں کام کیا۔ 1955 میں اس کی ملاقات کیوبا کے نئے ابھرتے ہوئے لیڈر فیدل کاسترو سے ہوئی، اور یہیں سے چی گویرا کی انقلابی زندگی کا آغاز ہوا اور اس نے باقاعدہ گوریلا جنگ کی ٹریننگ حاصل کی۔ فیدل کاسترو ان دنوں امریکی نواز حکمران باتیستا کے خلاف ایک تحریک کی قیادت کر رہا تھا۔ چی گویرا نے اس مسلح باغی تحریک میں کاسترو کے ساتھ شمولیت اختیار کی اور کیوبا کے ڈکٹیٹر باتیستا کے خلاف گوریلا جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ 1959 میں کیوبا کے شہر سانتا کلارا میں آمریت کے خلاف فیصلہ کن فتح حاصل کی اور چی گویرا کے ساتھی فیدل کاسترو نے اقتدار سنبھال لیا۔ چی گویرا کو صنعت اور خزانے کی وزارتیں دی گئیں۔ اس دوران چی نے کیوبا کے سفارتکار کی حیثیت سے دنیا بھر میں سفر کیا۔ 10 اگست 1959 میں وہ پاکستان آیا اور جنرل ایوب سے بھی ملاقات کی۔ 1965 میں چی گویرا نے کیوبا چھوڑ دیا اور کئی ماہ براعظم افریقہ، خاص طور پر کانگو میں گزارے۔ اس نے وہاں گوریلا جنگ کے لیے باغی فوج کو تربیت دینے کی کوشش کی اور 1966 میں وہ کیوبا واپس چلا گیا۔ چی گویرا امریکہ کے لیے اور امریکی پالیسیوں کے لیے مسلسل دردسر بنا رہا۔ امریکی خفیہ تنظیم CIA مسلسل چی گویرا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ چند برسوں کی جاسوسی کے بعد 7 اکتوبر 1967 کو CIA اور بولیوین فوج نے ایک طویل جنگ کے بعد چی کو گرفتار کر لیا اور 9 اکتوبر کو اسے ایک اذیت ناک موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ امریکی حکومت چی گویرا کی مقبولیت سے اس قدر خوفزدہ تھی کہ اس نے اس کے صرف 2 ہاتھ ساری دنیا کو دکھائے اور اس کی لاش کو بولیویا میں دفن کر دیا۔ چی گویرا نے اپنی ساری زندگی جنوبی امریکی ممالک میں انقلابات کی قیادت کی۔ یہی سبب ہے کہ وہ اپنی موت کے نصف صدی بعد بھی دنیا کے ممالک میں آج بھی ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ اس کی شخصیت
آج پوری دنیا کے نوجوانوں کی محبتوں کا مرکز ہے۔ اس کی تحریریں اور تصویریں دنیا میں سب سے زیادہ فروخت ہوتی ہیں۔ مخصوص ٹوپی اور منفرد داڑھی والی اس کی ایک تصویر جو ارجنٹائن کے ایک فوٹوگرافر البرتو کوردا نے کھینچی تھی، آج بھی دنیا کی مقبول ترین تصویر مانی جاتی ہے، اور اس کی تصویر سے مزین ٹی شرٹس آج بھی نوجوانوں کا سب سے پسندیدہ پہناوا ہے۔ چی گویرا کہا کرتا تھا کہ موت آنے تک جاری رہنے والی جدوجہد کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح، اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔